نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک چھوٹی سی چڑیا آئی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف وہ گھوم رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے ایسا شخص جو اس کے گھونسلے سے بچوں کو اٹھا کر کے لے آیا ہے؟ یہ میری بارگاہ میں آ کر کے اپنی شکایت درج کروا رہی ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس کے چھوٹے چوزوں کو اٹھا کے لایا ہوں۔ حضور نے حکم دیا فوراً جاؤ اور اس کے گھونسلے کے اندر اس کے بچوں کو چھوڑ کر کے آؤ۔ یہاں سے اس حدیث پاک کا خلاصہ کیا نکلا کہ ایک اگر چڑیا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ اب دیکھیے کہ یہاں جانوروں کے ساتھ بھی محبت و الفت کے ساتھ پیش آنا ہے، چڑیا کے ساتھ بھی محبت و الفت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اسی طریقے سے جس کے اندر دھڑکنے والا دل اللہ نے رکھا ہے اس کے ساتھ بھی محبت و الفت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور سارے مسلمانوں کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو حکمرانی عطا فرما دے تو اس کا طور طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس وقت مکہ معظمہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان عام فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں توحید و رسالت کا اقرار کرو، دنیا و آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے کر دے گا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان تھا۔ اب اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ طرح طرح کی مخالفتیں نبی پاک علیہ السلام کی ہوئی ہیں۔ حضور کے گھر والے، کنبے والے، قبیلے والے، سرداران مکہ، قریش مکہ، یہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر کار شہر مکہ چھوڑنا پڑا، وہ شہر مکہ جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی، جس کے بارے رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے شہر مکہ کی قسم ہے اور اس وجہ سے قسم یاد فرما رہا ہوں کہ میرے محبوب تیری پیدائش شہر مکہ کے اندر ہوئی ہے۔ حضرت گرامی وقار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مکہ کو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ بتقاضا بشریت اور بتقاضا انسانیت، انسان کی جبلت اور انسان کی فطرت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اپنے گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دے، کوئی اگر آپ کو آپ کے پراپرٹی کے اوپر، آپ کی زمین پہ، آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، آپ کے خاندان کو چھڑوا دے اور بیوی بچوں سے الگ کروا دے، اور اس طرح کا تشدد آپ کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ کر دیں، اب پھر بتائیے کہ جس وقت آپ کو اقتدار مل جائے، اختیار مل جائے، کرسی مل جائے، قوت مل جائے، طاقت مل جائے، تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ کہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر ایسا ہی ہوا ہے کہ جب کسی کو اقتدار ملا ہے اس نے پھر اس کے بعد خون خرابہ کیا ہے، دوسروں کے ساتھ نفرت کی ہے، دوسروں کو دبایا ہے، تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، ساری دنیا کا نقشہ یہی ہے۔ لیکن امام الانبیاء جب شہر مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا، اپنے ماننے والوں کو تڑپتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رات کے وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے غلام بن کر کے ان کے ساتھ تھے، اور اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب 8 سال کے بعد شہر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے داخل ہوتے ہیں کہ حضور کے دائیں بھی حضور کے جانثار ہیں، حضور کے بائیں بھی حضور کے جانثار ہیں، حضور کے آگے بھی حضور کے جانثار ہیں، حضور کے پیچھے بھی حضور کے جانثار ہیں، تلواریں حضور کے ساتھ ہیں، بالے حضور کے ساتھ ہیں، تیر حضور کے ساتھ ہیں، ترکش حضور کے ساتھ ہیں، اور سامان ضرب و حرب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو صرف ایک اشارہ کرنے کی ضرورت تھی، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے لوگوں کو، اور جتنے بھی ان کے مخالف تھے اور جتنے بھی لوگوں نے تنگ کیا تھا، جتنے لوگوں نے جنگیں لڑی تھیں، ان سارے لوگوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیس و نیس کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب مجرمین کی ایک لمبی صف تھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فانتم طلقاء، کہ تمہارے اوپر کوئی کسی طرح کی زور زبردستی نہیں ہوگی، نہ تمہیں تنگ کیا جائے گا، نہ تکہ بوٹی کی جائے گی، بلکہ ایک صحابی رسول نے تو یہ کہا تھا،
الیوم یوم الملحمہ کہ آج کا دن یہ قیمہ بنانے کا دن ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کا قیمہ ہم بنا کر کے رکھ دیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا لا، ایسا ہرگز نہیں، الیوم یوم المرحمہ کہ آج تو رحم و کرم کی برسات برسانے کا دن ہے، آج تو وہ دن ہے کہ دوسروں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اس طریقے سے آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے محبت کا اور مروت کا ہمیں درس دیا ہے، اور یہ محبت ہی کی بات تو ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے کتابوں پہ، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے، اور بعث بعد الموت کے اوپر ایمان لانا ہے، یعنی آخرت کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور جو آخرت پہ ایمان رکھے گا وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ حضرات گرامی وقار، ہم تو یہی کہتے ہیں لوگوں کو جو درس دیتے ہیں، اور کہیں اس کے اندر شدت بھی آ جاتی ہے، لیکن جو ہمارا درس ہے وہ یہی تو ہے، ہر انسان کے لیے، ہر فرد و بشر کے لیے ہمارا یہی کہنا ہے، لوگو توحید کا جام پہن لو، لوگو نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو مان لو، لوگو آخرت کے اندر تمہیں جانا ہے، الجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور جو یہاں توحید و رسالت کا جام پیے گا، عقیدہ توحید و رسالت کے اوپر جو گامزن رہے گا، چاہے اس کے عمل کمزور ہی کیوں نہ ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آخرکار اسے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں اگر توحید و رسالت کے اوپر وہ قائم نہ رہا تو پھر اسے جہنم رہے گا، وہ اسے جہنم کے اندر جانا ہی جانا ہے، اور دائمی طور کے اوپر وہاں چلنا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری دعوت ہر انسان کو ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو ہر ایک مانے گا، وہاں حضور کی وجاہت دے کر کے، حضور کی شفاعت دے کر کے، حضور کی شان دے کر کے، حضور کی عظمت دے کر کے، حضور کی برتری دے کر کے، نبی پاک علیہ السلام کے کمال دیکھ کر کے، اس وقت تو ہر ایک کو ماننا ہی ماننا ہے۔ آج جو بندہ مان لے گا یقیناً نبی کی شفاعت کا بھی حقدار ہوگا، جنت کا بھی حقدار ہو جائے گا۔ علم نور ہے